Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your biology teacher from Hina Secondary School. Welcome to you in new class. By the grace of Allah, I hope all of you will be fine, healthy and safe. May Allah keep all of us in His supreme protection. Dear students, have a look our biology book. It is our biology book, a textbook of biology for class 9, 10 from Sin Textbook Board Jamshoro. सेक्शन नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी बुक इज़ लाइफ एंड इट्स ओरिजिन, ज़िंदगी और उसकी इब्तिदा। अगर हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया के ऊपर गौर करें तो हमें ये नज़र आएगा हमारी दुनिया मुख्तलिफ किस्म के जानवरों से भरी हुई है। इन्हीं लिविंग थिंग की स्टडी को बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी ये हमारे लिए बहुत दिलचस्पी का बायस है कि हम अपने बारे में जानें, अपनी लाइफ के बारे में, प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में और दूसरी तमाम जानवरों की अक़साम के बारे में। हमारे इस दुनिया में के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानदार मौजूद तो हैं, लेकिन बहुत सारी करैक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो हर के अंदर सिमिलर हैं। तमाम सांस लेते हैं, तमाम रेस्पॉन्स करते हैं और तमाम फूड के ज़रिए ही एनर्जी को हासिल करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी बुक इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का तारुफ। बायोलॉजी ना सिर्फ जो है वो स्टडी है लाइफ की, बल्कि साइंस की तमाम ब्रांचेस में सबसे वाइटल और चैलेंजिंग ब्रांच भी है साइंस की। क्यों? क्योंकि ताल्लुक़ जो है वो इंसान से और उन तमाम असरात पे मुश्तमिल है जो इंसान से मुताल्लिक़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं, इनका आगाज़ कैसे हुआ, ये कैसे बढ़ते हैं और इतने किस्म के जानदार ज़मीन पर कैसे वजूद में आ गए, इन्हें किससे तख्लीक किया है, ये तमाम जो है सिर्फ सवालात की एक झलक है। बायोलॉजिस्ट रोज़ अव्वल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी हासिल शुदा मालूमात को इंसान की फलाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Dear student, our first topic of the chapter is what is biology, पेज नंबर 3। अगर हम घर से स्कूल आते हैं तो हमें रास्ते में बहुत सारे किस्म के जानदार नज़र आते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स और दूसरे काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्हीं लिविंग थिंग को जिस साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर स्टडी किया आता है, जिस ब्रांच में स्टडी किया आता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। वर्ड बायोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, बायोस meaning life and logos meaning discourse, thought, reasoning or simply the study. What is biology? Definition: it is a branch of natural science that will with the organism and different phenomena of life. नेचुरल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम तमाम जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं और मुख्तलिफ फॉर्म प्रोसेस जो लिव बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उस ब्रांच का नाम बायोलॉजी है। बायोलॉजी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बायोलॉजी को हम मज़ीद 2 ब्रांच में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ बॉटनी, नंबर 2 इज़ ज़ूलॉजी। बॉटनी इज़ कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड बोटैन विच मीन प्लांट। Botany is a branch of biology which deals with the scientific study of plant. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट के बारे में साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को बॉटनी कहा जाता है। वह ज़ूलॉजी, ज़ू मीन एनिमल। Zoology is the branch of biology deal with the scientific study of animal, जबकि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की उस ब्रांच को एनिमल कहा जाता है। जब लिविंग थिंग की मज़ीद क्लासीफाई की गई तो उसके बाद जो है हमारी दुनिया में मौजूद माइक्रोऑर्गेनिज्म जिन्हें पहले प्लांट या एनिमल में शामिल कर दिया गया था, उनके लिए अलग ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप का नाम माइक्रोबायोलॉजी है। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, द होमवर्क ऑफ दिस टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 1। डू योर होमवर्क इन फुल स्केप पेपर about this topic. Dear student, our topic number 2 is Quranic teaching about animals and plant life. अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के ज़रिए एनिमल्स और प्लांट के बारे में बेपनाह इल्म अता फरमाता है। कुछ आयत जो कि हमारे बुक में गिवन हैं, इनमें से नंबर 1 आयत सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 30 है। ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्स इज़, वी मेड एवरीथिंग ऑफ वाटर, विल दे नॉट देन बिलीव। हमने हर चीज़ को पानी से, हर लिविंग जानदार को पानी से पैदा किया, फिर ये क्यों ईमान नहीं रखते। आयत नंबर 2 सूरह अल नूर आयत नंबर 45, एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल ऑफ वाटर, of them is a kind that goes upon its belly
and a kind that goes upon 2 legs, and a kind that goes upon 4. Allah create was He will. Allah is able to do all things. اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. جانوروں کی ایک قسم ایسی ہے جو اپنے پیٹ کی وجہ چلتی ہے، ایک قسم ایسی ہے جو 2 ٹانگوں پہ چلتی ہے، اور کچھ ایسی ہے جو 4 ٹانگوں پہ چلتی ہے. اللہ تخلیق فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے. اب ان دونوں آیات کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. ایک مصری مفسر علامہ عبداللہ یوسف الف نے پروٹوپلازم کو واٹر سے تعبیر کیا ہے کہ تمام لیونگ تھنگ سیل سے مل کے بنتے ہیں، اور سیل کے اندر جو جیل لائک مٹیریل ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ پروٹوپلازم. اور پروٹوپلازم کے اندر جو جیل لائک ایگزسٹنگ ہوتی ہے وہ واٹر کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر واٹر کو ریموو کر دیا جائے تو اس کے اندر جو واٹر جو لائف کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو واقعی پروف کرتا ہے کہ تمام لیونگ تھنگ کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہی پیدا کیا ہے. تھرڈ آیات از سورہ الطحا آیات 53. Who has appointed the earth as a bed, and has set it road for you rain, and has sent down water from the sky, and thereby we have brought 4 diverse kind of vegetation. اور وہی ہے اللہ جس نے زمین کو فرش بنایا اور اس کے اندر سڑکیں بنائی، اور وہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور اسی سے مختلف قسم کی نباتات کو اگاتا ہے. Dear student, topic number 2 has completed. Homework of this topic is question number 2. Do homework in full escape paper. Dear student, topic number 3 is branches of biology. ہمارے دنیا کے اندر تقریباً 2 ملین سے زیادہ پلانٹ اور اینیمل کی اسپیشیز موجود ہیں. بایولوجیکل فیلڈ کے اندر جو حالیہ تحقیقات کی گئی ہیں اس کی بنا پر بایولوجی کو مزید برانچز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. بایولوجی کی امپورٹنٹ برانچز جو کہ زولوجی اور باٹنی میں کامن ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 مارفولوجی. The branch of biology deals with the study of external structure characteristic of plant and animal. biology کی وہ برانچ جس میں پلانٹ اینڈ اینیمل کے بارے ہم ایکسٹرنلی اسٹڈی کرتے ہیں اسے مارفولوجی کہتے ہیں. نمبر 2 is anatomy. It deals with the study of internal structure of organs of organism. کسی بھی living thing کے اندر organs کی ترتیب کیا ہوتی ہے، ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کی اسٹڈی کو anatomy کہاتا ہے. In plant it deals with the arrangement of different type of tissues in root, stem and leaf. جبکہ پلانٹ کے مختلف پارٹ روٹ، اسٹیم اور لیف میں مختلف قسم کے ٹیشوز کیسے ارینجمنٹ ہوتے ہیں گے پلانٹ کے اندر، ان ٹیشوز کی ارینجمنٹ کو اناٹمی کہا جاتا ہے. نمبر 3 ہسٹولوجی. اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف ٹیشو آف پلانٹ اینڈ اینیمل انڈر دا مائکروسکوپ. اگر ہم پلانٹ یا اینیمل کے ٹیشوز کو مائکروسکوپ کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں ان کا اسٹرکچر کیسا ہے گا تو ان ٹیشوز کی اسٹڈی کو ہسٹولوجی کہا جاتا ہے. نمبر 4 سائٹولوجی اور سیل بایولوجی. دا اسٹڈی آف اسٹرکچر فنکشن اینڈ کمپوزیشن آف cells and cell organisms is called cytology اور cell biology. بایولوجی کی وہ برانچ جس میں ہم صرف سیل کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، سیل کا اسٹرکچر، مختلف باڈی کے پارٹ کے اندر سیل ہوتے ہیں، ان کا اسٹرکچر کیا ہے، ان کا فنکشن کیا ہے، اس کے اندر کون سے کیمیکل سبسٹینس موجود ہوتے ہیں، اور یا ان کے سیل آرگینلز مختلف فنکشن جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان تمام سیل اور اس کے پارٹس کی اسٹڈی کو سائٹولوجی یا پھر سیل بایولوجی کہا جاتا ہے. نمبر 5 is physiology. It deals with the study of function of different parts of living organism. living body کے اندر جو مختلف پارٹس ہوتے ہیں گے وہ مختلف کام کیسے کرتے ہیں، مختلف آرگنس کی ورکنگ کی اسٹڈی کو فزیولوجی کہا جاتا ہے. نمبر 6 is ecology. It is a study of relationship of living organisms with each other and with their non-living environment. کسی بھی انوائرمنٹ میں لیونگ تھنگ بھی ہوتے ہیں اور نان لیونگ تھنگ. انوائرمنٹ سے لیونگ تھنگ کا آپس میں تعلق اور ان کے نان لیونگ انوائرمنٹ سے جو تعلق ہوتا ہے اس کے اسٹڈی کو ایکولوجی کہا جاتا ہے. It is also called environmental biology. بایولوجی کی اس برانچ کو environmental biology بھی کہا جاتا ہے. نمبر 7 is embryology. It is a study of progressive development and changes which occur after zygote formation up to an organism is formed. living thing کے اندر zygote سے لے کر ایک نیو آرگینزم فارم ہونے کے درمیان جتنی بھی بتدریج ڈیولپمنٹ یا تبدیلیاں ہوتی ہیں ان تمام چینجز کی اسٹڈی کو ایمبریولوجی کہا جاتا ہے. نمبر 8 is taxonomy. It deals with the description, identification, classification and scientific naming of living organisms according to their similarities and dissimilarities.
مختلف قسم کے جو جاندار ہوتے ہیں یہ ان کی سملیرٹیز یا ڈس سملیرٹیز کی بنیاد ان کی مشابہت ہے یا اختلاف ہے، ان کی بنیاد پر ان کی وضاحت، ان کی شناخت اور ان کی کلاسیفیکیشن اور سائنٹیفک نیم دینے کے پروسیس کے عمل کا نام ٹیکزانومی ہے۔ Number 9 is genetics. It deals with the study of inheritance, including transmission of hereditary characteristics from parents to their offspring. بایولوجی کی وہ برانچ جس میں کریکٹرسٹک کا پیرنٹ سے آفسپرنگ کے اندر ٹرانسفر ہونے کے عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے، بایولوجی کی اس برانچ کو جینیٹکس کہا جاتا ہے۔ Number 10 is paleontology. It is the study of animal or plant that live in remote past and are now found as fossil in rock. ایسے اینیمل یا پلانٹ جو زمانہ قدیم میں موجود تھے اب موجود نہیں ہے، اب صرف فاسل کی فارم میں موجود ہے، ان لیونگ آرگینزمز کی اسٹڈی کو پلیانٹولوجی کہا جاتا ہے۔ It can be further divided into two branches. بایولوجی کی اس برانچ کے مزید دو برانچ میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، paleontology, the study of plant fossil; paleontology, the study of animal fossil. Number 10 is biochemistry. It deals with the chemistry and chemical aspect of living organism. living thing کے اندر مختلف قسم کے ان کی کیمسٹری اور یا کیمیکل پروسیس جو ان کی باڈی کے اندر ہوتے رہتے ہیں ان کی اسٹڈی کو بایو کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ نمبر 12 is microbiology. It is the study of microorganisms such as viruses, bacteria. بایولوجی کی وہ برانچ جس میں ہم صرف مائکرو آرگینزم ان کے بیکٹیریا اور وائرس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس برانچ کو مائکروبیولوجی کہاتا ہے۔ بایوٹیکنالوجی. Biotechnology is a branch of biology that deals with the application of biological processes for benefits of the mankind. Biotechnology بایولوجی کی وہ برانچ ہے جس میں لیونگ تھنگ یا اس کی سیل میں ہونے والے پروسیس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ Dear student, topic number 10 has completed. Homework this topic is question number 3. Do homework in full escape paper. Thank you. That is all for today. بسم اللہ الرحمن الرحیم.